الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الاحقاف کی 14 نمبر آیہ شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امہ کرہا ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ووصينا الإنسان بوالديه، رب ذوالجلال ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں۔ رب کائنات نے 15ویں پارہ میں ارشاد گرامی قدر فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ، یہ حکم ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، خبردار خبردار رب کائنات کے سوا کسی کی پرستش نہ کرنا، کسی کی پوجا نہ کرنا، کسی کو معبود نہ بنانا، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا والدین پہ۔ اس آیہ بارکہ میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے ووصینا، وصیت سے مراد تاکیدی حکم ہے۔ اہل عرب تاکیدی حکم کو لفظ وصیت سے تعبیر کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں وہ بندہ جو قریب المرگ ہوتا، اپنے لواحقین کو اپنے مرنے کے بعد کسی کام کے کرنے کا حکم دے جاتا، اس سے وہ کہتے وصیت ہے، اس کو ہر حال میں پورا کیا جائے گا۔ یعنی ہر وہ کام، وہ حکم جو تاکیدی حکم ہو، جس کا انکار نہ کیا جائے، اہل عرب اس کو لفظ وصیت سے تعبیر کر لیتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے، اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں، احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ احسان کرے، حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ نیکوئی کرے، ان کی عزت و احترام کرے، اور ان کی خدمت میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہ کرے ہمہ وقت، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں والدین کے سامنے اس انداز سے کھڑا ہو جس طرح کوئی غلام تند خو آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ آقا اس کو سزا دے دے گا، غلام ڈرتا ہوا اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس طرح انسان کو چاہیے اپنے والدین کی حضور حاضری دے، عزت و احترام کے تمام تقاضوں کو وہ بروئے خاطر لائیں۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنی ذلت کا بازو اپنے والدین کے سامنے بچھا دے، یعنی اپنے ہاتھ ان کے پاؤں کے تلے بچھا دے، اپنے آپ کو ان کے سامنے حقیر بنا لے۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے حق میں یوں دعا مانگ کے اللہ تعالیٰ میری ماں میرے باپ پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح بچپنے میں انہوں نے میری ربوبیت کی تھی، مجھے پالا تھا، اپنے آرام و سکون کو قربان کر کے ہر اعتبار سے میرا دھیان رکھا تھا۔ یہاں رب کائنات جل وعلا کے احساس دلاتا ہے، میں نے کیوں تجھے حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، احسان کر۔ حملتہ امہ کرہا، کہ اس کی ماں نے اس کو بڑی مصیبت کے ساتھ اٹھائے رکھا ہے، ووضعتہ کرہا، اور جنم دیا تو وہ بھی بڑی مصیبت کے ساتھ جنم دیا ہے۔ جب خاتون کو حمل ٹھہر جاتا ہے، میں ایک طبیب ہوں، مجھے اس بات کا علم ہے، اس کے جسم میں تغیر آ جاتے ہیں،
وہ حمل ٹھہرتا نا پورے جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے، ایک تغیر آ جاتا ہے، اور یوں جسم ہو جاتا ہے جس کو ہم پنجابی میں کچا ہو جانا کہتے ہیں، جسم کچا ہو گیا، یعنی جسم میں ہلکی ہلکی دردیں شروع ہو جاتی ہیں، اس میں وہ چستی اور چالاکی باقی نہیں رہ جاتی، کیونکہ رب کائنات کی قدرت کاملہ کے ساتھ حمل ٹھہر چکا ہوتا ہے۔ رب کریم کی قدرت کاملہ دیکھیے، پھر یہ بچہ جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے، ماں کی تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر کسی کے سر پر مستقل طور پر 2-3 کلو کا وزن رکھ دیا جائے، کسی کی گردن میں 2-3 کلو کا وزن لٹکا دیا جائے، اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ تو تیری ماں نے 9 ماہ تجھ کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، پیٹ تو آخر وہی ہے نا۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ میں ایک طبیب ہوں، ایک حکیم ہوں، میرے پاس مریض آتے ہیں اور ہر قسم کے مریض آتے ہیں، مجھے ایک چیز کا احساس ہے، میں ان کا علاج کرتا ہوں، معالجہ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے جب رحم مادر میں بچہ پرورش پاتا ہے تو اس کا سائز بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، الاسٹک ٹائپ ہوتا ہے، سائز بڑا ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے سائز بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ احشاء آنتڑیاں ان کے لیے جگہ تھوڑی بچتی ہے، ڈایافرام جو سینے کے پسلیوں کے نیچے ایک قسم کی جلی ہوتی ہے، جس سے نیچے والا حصہ اور اوپر والا حصہ جدا جدا کر رکھا ہوتا ہے، اور جس کے اوپر اور نیچے ہونے سے سانس آنے میں آسانی ہوتی ہے، اس پر دباؤ پڑتے ہوئے اوپر اٹھا دیا جاتا ہے، میدا بھی اوپر اٹھ جاتا ہے، پھیپھڑوں کے پھیلنے اور سکڑنے کے لیے جگہ کم ہو جاتی ہے، جگر بھی ایک طرح سے اوپر اٹھ جاتا ہے، ماں سخت تکلیف میں ہوتی ہے، اور 9 ماہ اسی طرح وہ بیچاری بسر کرتی ہے، اسی طرح تکلیف اٹھاتی ہے۔ ایک دن آپ کے پیٹ میں ہوا بھر جائے نا، تبخیر ہو، ایک دن آپ کے پیٹ میں ہوا بھر جائے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حالت کیا ہوتی ہے۔ جب تک ہوا خارجی ہوتی تو آپ کی حالت غیر رہتی ہے، اس بیچاری کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حضور تیری زندگی کی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے، تکلیف اٹھا کر بھی تیری زندگی کی دعائیں مانگ رہی ہوتی ہے۔ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس نے تجھ کو جنم دیا، گویا یوں کہیے کہ اس نے مر کر تجھے جنم دیا ہے۔ کتنی مائیں ہیں جو بیچاری فوت ہو جاتی ہیں، شدید تکلیف، وہ بیچاری بے ہوش ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کو کوئی بتاتا ہے کہ اللہ نے تجھے بیٹا عطا فرمایا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، اپنی تکلیف بھول جاتی ہے، اپنا غم بھول جاتا ہے۔ عربی کی فرماتا دیکھ تیری ماں نے تو سے کتنی وفا کی، اب تیرا فرض کیا بنتا ہے۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ والد کا جسم بھی، یعنی والد کے جسم کا حصہ ہوتا ہے اولاد، ماں کے جسم کا بھی حصہ ہوتا ہے اولاد، لیکن ماں باپ کے مقابلے میں زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہے۔ باپ تو رزق کما کے لاتا ہے، ماں تو اپنے خون جگر سے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے۔ جب تک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، سرکولیشن آف بلڈ کا جو سلسلہ وہ ماں کے توسط سے چلتا ہے، آکسیجن بچے کو ماں کے توسط سے ملتی ہے، بچے کی ناف کی جگہ پر جو ایک مخصوص قسم کا ناڑوا ہوتا ہے وہ ماں کے جسم سے منسلک ہوتا ہے، متعلق ہوتا ہے، گویا ماں کی خوراک بچے کی خوراک بن رہی ہوتی ہے، ماں قربانی دے کر بچے کو پا رہی ہوتی ہے، اور جب بچہ جنم لے لیتا ہے پھر ایک عرصہ تک ماں کا چین و سکون برباد ہو جاتا ہے، ایک نیا پروسیس شروع ہو جاتا ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کا پیشاب و پاخانہ صاف کرتی ہے، خود گیلی جگہ پہ لیٹتی ہے، اس کو اپنے سینے پہ لٹاتی ہے، کوئی ایسی شے نہیں کھاتی کہ بچے کے پیٹ میں درد ہو، کوئی ایسا کام نہیں کرتی کہ بچے کے لیے الجھن کا سبب ہو، پھر وہ 2 سال تک تیری اس طرح پرورش کرتی ہے، 1-2 دن نہیں۔ یہی سبب ہے کہ میرے نبی کریم رب کائنات کے محبوب تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت کون و مکان علیہ طیب سے کسی شخص نے یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا تیری ماں۔ اس نے دوبارہ یہی سوال کیا تھا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کون؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا تھا تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے احسان میری نیکی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تیسری مرتبہ پوچھا، میرے نبی نے فرمایا تیری ماں۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا فرمایا تیرا باپ۔ اس اعتبار سے ماں کو 3 گنا زیادہ فضیلت حاصل ہے، اس نے اپنے خون جگر سے بعد میں بھی تیری پرورش کی ہے۔
جو دودھ اس کے خون ہی سے بنا، اس سے تکلیف برداشت کی، تنگی برداشت کی۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، تجھے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھنا، پھر تیرا دودھ چھڑوانا 30 شہرا، یہ 30 مہینے پورے ہو گئے، یعنی 2.5 برس پورے ہو گئے۔ علماء کرام اس آیہ بارکہ کے تحت ارشاد فرماتے ہیں حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اولاد کو مائیں دودھ پلائیں گی 2 سال پورے۔ اگر 30 ماہ سے 2 سال نکال لیے جائیں، 24 ماہ نکال لیے جائیں، 6 ماہ باقی بچتے ہیں۔ اس اعتبار سے کم از کم مدت حمل 6 ماہ ہے اور عمومی طور پر 9 ماہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا زمانے برکت نشان تھا، ایک عورت کے خاوند نے اپنی بیوی پر الزام لگایا کہ 6 ماہ کے بعد اس کے ہاں بچے نے جنم لے لیا ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ یعنی شادی کے بعد 6 ماہ بعد بچے نے جنم لیا، شادی کے بعد 6 ماہ بعد بچے نے جنم، کہنے لگا 6 ماہ بعد بچے نے جنم لے لیا، میرا بچہ ہوتا تو 9 ماہ کے بعد جنم لیتا۔ شادی کو 6 ماہ ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارادہ فرمایا میں اس کو سزا دوں، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اسی برکہ کو بطور دلیل پیش فرمایا تھا۔ امیر المومنین اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ 30 ماہ ہیں حمل میں اور دودھ چھڑانے میں، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو ماں اپنے بیٹے کو پورا دودھ پلانا چاہتی ہے اپنی اولاد کو، وہ 2 سال تک دودھ پلائے۔ گویا 2 سال دودھ پلانے کے اور 6 ماہ اللہ تعالیٰ نے حمل کے گنے ہیں، کم از کم یہ مدت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کی تحسین فرمائی اور فرمائے لگے علی تم نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی مراد یہ کہ میں بلا وجہ اس کو سزا دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون حق ہے، کم از کم 6 ماہ کی مدت۔ کئی بچے ہیں جو 6 ماہ میں پیدا ہوتے ہیں اور صحیح و سلامت زندگی بسر کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ، پہلے کیا تھا کہ تیری ولادت ہوئی، تیری ماں نے 2 سال تک تجھے اپنی گود میں لے کے پالا، تیرے ناز نخرے برداشت کیے، تیرے پیشاب و پخانہ کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ دھویا، تجھے ہر اعتبار سے آرام و سکون بہم پہنچانے کی کوشش کی، تیرا باپ بھی اس کا معاون بنا رہا۔ اور پھر حتیٰ اذا بلغ اشدہ، پھر جب وہ بچہ اپنی شدت کو، اپنی جوانی کو پہنچ گیا، اذا بلغ جب وہ پہنچا، ہم کہتے ہیں بالغ ہو گیا، پہنچ گیا، اشدہ اپنی جوانی کو، وبلغ 40 سنہ جوان ہونے کے بعد پھر ادھیڑ عمر میں پہنچا، 40 سنہ 40 برس کا ہو گیا، 40 سنتاً 40 برس کا ہو گیا، تو قالا اب وہ عرض کرتا ہے، یہ بات ایمان والے کی جا رہی، بے ایمان کی نہیں کی جا رہی۔ بے ایمان جیسے جیسی عمر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے گمراہی میں زیادہ الجھتا چلا جاتا ہے، زیادہ الجھتا چلا جاتا ہے۔ بہترین وہ شخص ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور نیکیوں سے بھرپور ہو۔ آپ کسی کو اگر درازی عمر کی دعا دینا، بعض اوقات ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اس دعا میں یہ شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ زندگی دے جو رب کی رضا کے مطابق ہو، یہی اس انداز سے دعا دیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں سے بھرپور زندگی عطا فرمائے۔ وہ آدمی بدبخت ہے کہ جس کی عمر دراز ہو اور وہ گناہ گار ہو، اس کے گناہ بڑھتے چلے جائیں۔ اس جگہ رب کائنات نے جس کا ذکر کیا وہ نیکوکار ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ مفسرین کرام نے اس کے شانہ نزول بھی نقل فرمائے ہیں، لیکن جمہور یہ فرماتے بہتر اس کو عام ہی رہنے دیا جائے۔ ہر وہ ایمان والا کہ جو اپنی زندگی کی جوانی کے ایام گزار چکا ہوتا ہے، اب 40 برس کا ہو گیا، پختہ ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں نا 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال تفری نہ گشت۔ کوئی بے وقوف، تیری عمر 40 سال کی ہو گئی، ابھی بچپنا عادتیں تو اس سے چھوٹی نہیں ہیں، اس سے بچوں کی طرح تو غلطیاں کر رہا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں نیکوکار کون ہے
جب 40 برس کا ہو گیا تو کیا کہتا ہے؟ قالا، اسے عرض کیا، اے میرے مولا، اے میرے کریم، ربی، اے میرے پالنے والے، میری تربیت فرمانے والے، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، سبحان اللہ سبحان اللہ، رب کائنات نے انداز دعا سکھایا، اور کتنا حسین انداز ہے۔ ربی، اے میرے پالنے والے، اوزعنی، مجھ کو والہانہ شوق عطا فرما، میرے دل میں ایک جذبہ محبت عطا فرما، کس چیز کا؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو نعمتیں تو نے مجھ کو عطا فرمائی ہیں، جو مجھے والہانہ شوق عطا فرما، میرے دل میں ایک جوش و خروش پیدا کر دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک، اے اللہ تو میرا معاون بن جا، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، اور تیری عبادت اس انداز سے کروں جو حسین انداز ہے، جو انداز تجھے پسند آ جائے، اس انداز سے میں تیری عبادت کروں۔ یہاں رب کائنات جل وعلا اپنے محبوب بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں، میرا بندہ 40 سال کی عمر کو ہو جاتے ہیں تو وہ عرض کرتا، مولا مجھے والہانہ ذوق و شوق عطا فرما اس بات کا کہ میں تیرا شکر ادا کروں، انعمت علیہ، ان نعمتوں کا، نعمتک التی، تیری وہ نعمتیں کہ انعمت علیہ، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں، وعلی والدیہ، مولا جو میرے ماں باپ پر تو نے انعامت کی میں ان کا بھی شکر ادا کروں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یہی حق بندگی ہے۔ میرے مولا تو نے میری ماں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، میرے ابا کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، مولا تعالیٰ تو نے ان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی، وہ زندگی بھر تجھے راضی کرنے کے لیے کام کاج کرتے رہے، یہ تیری جانب سے نعمتیں تھیں مولا تعالیٰ، پھر تو نے ان کو ہاتھ پاؤں عطا فرمائے، حواس خمسہ کی دولت سے تو نے ان کو سرفراز فرمایا، عقل کی دولت عطا فرمائی، مولا ان سب نعمتوں پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرا احسان مانتا ہوں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اوزعنی، والہانہ شوق عطا فرمانا، جس پہ ولولہ ہو، جس پہ جوش و خروش ہو مولا تعالیٰ، اور مجھے یہ بھی ذوق و شوق عطا فرما، ان اعمل صالحا، کہ میں نیک کام کروں، میرے دل میں نیک کام کرنے کا جوش و جذبہ پیدا فرما دے، میں پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ نیک کام کروں مولا تعالیٰ۔ کیسے کام؟ ترضاہ، ایسے کام جن سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے راضی کرنے والے ہو، وہ کام میں کر سکوں۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں میں نے اخلاص کی دولت ایک حجام سے سیکھی۔ فرماتے ہیں کہ حج کے ایام تھے اور میں رمی جمعہ سے پہلے دن فارغ ہوا، میں نے سر منڈوا کر احرام کھولنا تھا، میدان عرفات سے مزدلفہ میں، اگلے دن مزدلفہ سے مینا میں آیا، مینا میں آ کر میرے کریم آقا کی جو سنت ہے، پہلے جمرہ اولا کو، نہ جمرہ عقبہ کو پہلے رمی کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سر منڈوا کر احرام کھولنا ہوتا ہے، قربانی کرنا ہوتی ہے، قربانی کر کے سر منڈوا کے احرام کھولنا ہوتا ہے۔ جنید فرماتے ہیں میں نے احرام کھولنا تھا، سر منڈوانے کے لیے میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، میں نے احرام کھولنا تھا، سر منڈوانے کے لیے میں پریشان تھا کہ میں کس حجام، کس حلاق سے جا کے کہوں کہ میرا سر مونڈ دے۔ پھر میں نے حوصلہ کیا، ایک دکان میں چلا گیا، وہ حجام، وہ حلاق، حلق کرنے والا، وہ ایک امیر آدمی کا سر مونڈ رہا تھا، اس کی عمارت کا پتہ یوں محسوس ہوا، اس کا سامان وہاں رکھا تھا، اس کے نوکر چاکر، اس کا لباس بھی وہاں پڑا تھا، اس کے ظاہری وضاقتہ سے معلوم ہو رہا تھا یہ بڑا امیر آدمی ہے، اس کا سر مونڈ رہا تھا، ابھی آدھا سر مونڈا تھا۔ میں دکان میں داخل، اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، میں نے کہا اللہ کے نام پر میرا سر مونڈ دے۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو اس کے جسم پر ایک لرزہ سا طاری ہوا، جھرجھری سی آئی، اس سے اس امیر آدمی کہا اٹھ، جس جگہ اس سٹول پہ بیٹھا تو اس کو اٹھا دیا، مجھے کہا یہاں بیٹھ جا۔ ابھی اس کا آدھا سر مونڈا تھا،
اس کو اٹھا دیا، مجھے وہاں بٹھا دیا، بٹھا کر میرا سر مونڈا، مونڈنے کے بعد اس نے ایک تھیلی درہموں کی مجھے عطا کی، کہنے لگا جا جا کے اپنی ضرورت میں خرچ کر لینا۔ جنید فرماتے ہیں کہ میں اس کے اس طرز عمل پر بڑا حیران ہوا، میری خاطر سے ایک امیر آدمی کو نظر انداز کر دیا، بغیر قیمت کے میرا سر بھی مونڈا اور مجھے ایک تھیلی درہموں کی بھی دے دی۔ میں نے قبول کر لی کیونکہ مجھے ضرورت بھی تھی، میں بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، میں نے وہ قبول کر لی۔ چند دن کے بعد میرے علاقہ سے میرا ایک دوست آیا جو میرے گھر سے میرے لیے درہم اور دینار لے کے آیا تھا، اس سے درہم اور دیناروں کی تھیلی مجھے تھمائی، فرماتی اب میں اس حجام کی تلاش میں نکل گیا کہ میں دیکھوں اس کو پاؤں اور یہ اس کو درہم واپس کروں، اس کا شکر بھی ادا کروں۔ وہ مجھے مل گیا، وہ اپنی دکان میں موجود تھا، میں نے اس کو جا کے سلام کیا، اس سے میری جانب دیکھا، سلام کا جواب دیا، میں نے اس کی جانب تھیلی بڑھاتے کہا بھائی تیرے بڑا شکریہ، اس دن بغیر قیمت کے تو نے میرا سر مونڈا تھا اور تھیلی بھی دی تھی، میں تجھے معاوضہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ سن کر وہ بگڑ گیا، سخت ناراض ہوا، وہ کہنے لگا میں نے جس رب کائنات کی رضا کی خاطر اس آدمی کو، امیر آدمی کو نظر انداز کر دیا تھا، کیا میں اپنی نیکی کو تیرے ہاتھ بیچ دوں؟ جا چلا جا، میں اپنی نیکی کو تیرے ہاتھ نہیں بیچوں گا، میں نے اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا تھا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ مولا تو عطا فرما مجھے قوت و توفیق کہ میں عمل کروں تو تجھے راضی کرنے کے لیے۔ ان اعمل صالحا ترضاہ، میں وہ عمل کروں جو تجھے راضی کرنے والے ہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، جملہ قابل غور ہے، وَأَصْلِحْ لِي، مولا اور اصلاح فرما دے میرے لیے، ذریتی میری اولاد میں، میری اولاد کو نیک بنا دے، یہ نہیں کہا، مولا میری اولاد کو میرے لیے نیک بنا دے۔ گویا مولا تیرے نبی کا جو ارشاد گرامی قدر ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو سلسلہ عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا الثلاثۃ، مگر 3 عمل ایسے ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں مسلسل ثواب ملتا چلا جاتا ہے۔ ایک وہ علم ہے جس سے نفع حاصل کیا گیا، پہلے صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ ہے، جس طرح مسجد مدرسہ وغیرہ بنوا دیا یا نیکی کا کوئی کام کر دیا، جب تک وہ شے موجود ہے مرنے والے کو قبر میں ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا وہ علم ینتفع بہ، جس علم سے نفع حاصل کر لیا گیا، جب تک وہ موجود ہے اس وقت تک مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، وہ نیکی کرنے والی اولاد جو ماں باپ کے حق میں دعا کرے۔ اگر کوئی بدقسمت انسان اپنی اولاد کو نیکی کے کام پر لگا کے ہی نہیں گیا، اگر کوئی بدقسمت انسان اپنی اولاد کو گمراہی کے گڑھ میں ڈال کے چلا گیا، مرنے کے بعد اس کو ثواب ہوگا؟ بتائیے بھلا، اس کی اولاد نے اس کو فائدہ دیا؟ وہ بیچارہ برباد ہو گیا۔ بہترین شخص کون ہے؟ جو خود مر جائے اس کی نیکی باقی ہو، اور بدترین شخص وہ ہے جو خود مر جائے اس کا گناہ باقی ہو۔ یہاں جو دعا کی گئی ہے اس دعا میں یہ الفاظ قابل غور ہیں، مولا تعالیٰ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، مولا میری اولاد کو میرے حق میں ایسا نیک بنانا میں مر جاؤں میری اولاد کی نیکی کا اجر مسلسل مجھ کو ملتا چلا جائے، مسلسل مجھ کو ملتا چلا جائے۔ اگر میں اپنی اولاد کو نیک بناؤں گا تو اپنی خاطر بناؤں گا، بد بناؤں گا تو اپنی خاطر بناؤں گا۔ اگر معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ میں بے وقوفی کر کے اپنی اولاد کو کسی غلط راہ پہ لگا کے چلا جاؤں، جس طرح بعض اوقات ہماری عادت ہے جو کام بندہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، میں معاذ اللہ تعالیٰ کسی ایمان والے پہ الزام تراشی نہیں کرتا، وہ گانے گاتا ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی ایسا ہی بنا کے چلا جاتا ہے، تو اس کی اولاد بھی گانے گاتی ہے، اس کی اولاد بھی غلط کام کرتی ہے، تو پھر قبر میں اس کو کیا ملے گا؟ اس کی اولاد کا گناہ بھی اس کی ذمہ آتا چلا جائے گا، کسی اپنی اولاد کو بھی معاذ اللہ تعالیٰ گناہ کے کام پہ لگا کے چلا گیا تھا، غلطی کے کام پہ لگا کے چلا گیا تھا، تو اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
اور رب کائنات جل وعلا نے دعا کا طریقہ سکھایا، وہ بندہ یوں دعا کرتا ہے، مولا تعالیٰ میری اولاد کو میرے حق میں مولا تعالیٰ اصلاح کرنے والی راسخ بنا دے، انی تبت الیکا، مولا تعالیٰ میں اپنے گناہوں سے تیرے حضور معافی مانگتا ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، وانی من المسلمین، مولا تعالیٰ میں تیرے حضور سر جھکانے والے میں سے، تو مجھے قبول کر لینا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، گویا بندے کو دعا مانگنے کا کتنا بہترین طریقہ رب کائنات نے سکھایا ہے کہ تو یہ دعا مانگا کر کہ 40 سال کے بعد اب تو تیری زندگی آخر میں پہنچی ہوئی ہے، ختم ہونے والی ہے، گناہوں سے بچ، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر تاکہ تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد تیرے حق میں مفید ثابت ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کر اور اپنے رب کے حضور سر جھکانے والا بن جا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔